سلطان محمود غزنوی لٹیرا تھا؟ خواجہ صاحب تو میں نہیں سمجھتا کہ بہت زیادہ صاحب مطالعہ شخص ہیں. ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ صرف اٹینشن سیکنگ کے لیے بعض باتیں کر دیتے ہیں. یہی محمود غزنوی ہے جس کا صاحبزادہ مسعود غزنوی جو ہے جب وہ آتا ہے تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو ساتھ لے کر آتے ہیں. یہ جو فیضان ہے اس ہندوستان میں، بر صغیر میں، پاکستان میں حضرت داتا گنج بخش صاحب کا، یہ بھی غزنوی خاندان کا فیضان ہے. علامہ اقبال کے اشعار موجود ہیں محمود غزنوی کے حق میں. علامہ اقبال جب افغانستان کے دورے پر جاتے ہیں تو وہ اس لٹیرے کے مزار پر حاضری دیتے ہیں. اللہ. محمود غزنوی کو اور عبدالی کو اور غوری کو یہاں کے مسلمان عمراء نہیں، مسلمان علماء نے، درویشوں نے خطوط لکھے تھے. اچھا. غزنوی جو واپس گیا ہے وہ کوئی مقابلے سے بھاگ کے تو نہیں گیا، اس نے فتح کیا، وہ رہا، اس کے بعد واپس چلا گیا. غوری بھی ہمارا ہیرو ہے، غزنوی بھی ہمارا ہیرو ہے، عبدالی بھی ہمارا ہیرو ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع، ان کا بیان آتا ہے سلطان محمود غزنوی لٹیرا تھا. اور حامد میر صاحب نے اپنے پروگرام میں ان کو بلایا اور ایسے لگا کہ بڑے حوالے دینے کی کوشش کی، لیکن خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما، وہ اپنی بات پر مصر رہے، قائم رہے کہ نہیں، سلطان محمود غزنوی لٹیرا تھا، میں اس بات پر قائم ہوں. تو کیا واقعی سلطان محمود غزنوی کوئی لٹیرا تھا، یا جو ہمیں پڑھایا گیا، جو ہمیں سمجھایا گیا کہ وہ ایک ہیرو تھا مسلمانوں کا؟ اسی پر ہم بات کریں گے. ارشاد عارف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں، دانشور ہیں، کالم نویس ہیں، روزنامہ 92 کے گروپ ایڈیٹر بھی ہیں، CPNE جو ایڈیٹرز کی ایسوسی ایشن ہے، پورے پاکستان کے جتنے بھی اخبارات کے ایڈیٹرز ہیں اس کے صدر ہیں، اور 92 نیوز چینل پر ریگولر پروگرام بھی کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر، کیا آپ کی نظر میں سلطان محمود غزنوی لٹیرا تھا؟ دیکھیں، خواجہ صاحب تو میں نہیں سمجھتا کہ بہت زیادہ صاحب مطالعہ شخص ہیں یا ان کا کوئی دانشورانہ انٹلیکچوئل ان کا لیول ہے. وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ صرف اٹینشن سیکنگ کے لیے بعض باتیں کر دیتے ہیں. یہ ایک بات یہاں پنجاب میں عام طور پر کہی جاتی ہے. سوال یہ ہے کہ وہ یہاں سے لوٹ کے کیا لے گیا؟ ایک بادشاہ جب حملہ کرتا ہے اور بار بار حملہ کرتا ہے، کیا ایک مندر کے چند چیزیں چرانے کے لیے، لوٹنے کے لیے یہ کچھ کرتا ہے؟ بنیادی سوال یہ ہے. تاریخ میں بعد میں جاتے ہیں کہ ایک مندر، یا تو پورے ملک کی دولت دیکھیں نا، انگریز جب آیا وہ 200 سال یہاں رہا، اس نے یہاں کے جو خام مال تھا وہ لوٹا، جی، خزانے لوٹے، فصلیں لوٹی، تباہ کر دیا ہے. ہماری جو اس وقت کی انڈسٹری تھی، ٹیکسٹائل انڈسٹری تھی دنیا کی بہترین، کہ جو ڈھاکہ کی ململ تھی کہ ایک انگوٹھی میں ایک پورا تھان آ جاتا تھا، اس انڈسٹری کو تباہ کیا. اور امیر ترین خطوں میں سے تھا یہ، امیر خطوں میں سے. اور جب وہ گئے تو قحط اور تباہی چھوڑ کر گئے. یہاں کے علم کے جو خزانے تھے، یہاں ایک زبان، جب آپ کسی قوم کی زبان چھین لیں، ہماری جو سرکاری ثقافتی زبان تھی، تعلیمی زبان تھی، علمی زبان تھی، اس کو آپ نے ختم کر کے ایک نئی زبان میں نیا اسلوب اور نیا نصاب نافذ کیا. تو وہ سارے جو پڑھے لکھے لوگ تھے وہ جاہل ہو گئے، اور جو نئے پڑھے وہ عالم بن گئے. تو یہ ہوتا ہے لوٹنا. لیکن خواجہ صاحب یہ بات کبھی نہیں کریں گے، کیونکہ وہ ڈرتے ہیں کہ اگر یہ بات کروں گا تو میرا UK کا ویزا نہیں لگے گا، یورپی یونین والے شاید مجھے شٹ اپ کال دے دیں. محمود غزنوی کے بارے میں کہیں گے کیونکہ اس پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے. ایک مندر کو لوٹنے کے لیے 17 حملے نہیں کیے جاتے. ایک مندر کو لوٹنے کے لیے بار بار اپنے فوجی جو ہیں وہ شہید نہیں کرائے جاتے. یہ تو ایک منطقی بات ہے، ٹھیک، عقل فہم کی بات ہے اس کے لیے. دوسری یہ ہے کہ یہ جو افسانہ مندر والا سومناتھ کا گھڑا گیا ہے، یہ انگریز دور میں گھڑا گیا. اس سے پہلے کوئی ایک کتاب کسی ہندو مصنف کی موجود نہیں ہے جب انگریز کی آمد سے پہلے جس نے یہ لکھا ہو کہ محمود غزنوی یہاں اس لیے آتا رہا، لوٹنے کے لیے آتا رہا. دوسری بات. تیسری بات یہ ہے کہ جب وہ ایک حملے کے بعد دوسرے حملے کے بعد وہ ناکام ہوتا ہے تو اس حملے سے پہلے وہ ایک بزرگ جو ہیں ان کے پاس جاتا ہے
اور ان سے دعا بھی طلب کرتا ہے، وہ ان کو خرقہ بھی عطا کرتے ہیں، اس کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے لوٹ مار کے لیے تو بندہ جا کے کسی بزرگ سے دعا تو نہیں کراتا، ہدایات تو طلب نہیں کرتا نا، نہیں، اور نہ وہ بزرگ جو ہیں وہ اس کو دعا دیں گے کہ جاؤ لوٹ مار کرو۔ تو ایک فضول سی بات ہے۔ پھر یہی محمود غزنوی ہے جس کا صاحبزادہ مسعود غزنوی جو ہے جب آتا ہے تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو ساتھ لے کر آتے ہیں۔ یہ جو فیضان ہے اس ہندوستان میں، بر صغیر میں، پاکستان میں، حضرت داتا گنج بخش صاحب کا، یہ بھی غزنوی خاندان کا فیضان ہے۔ بزرگوں سے، اولیاء اللہ سے، اہل اللہ سے اس کا جو نیازمندی تھی، جو عقیدت تھی، اور اہل علم سے جو وابستگی تھی، یہ اس کا مظہر ہے، واہ، یہ اس کا اظہار ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خواجہ صاحب جب یہ بات کرتے ہیں تو وہ اس ساری تاریخ کی نفی کرتے ہیں۔ علامہ اقبال کے اشعار موجود ہیں محمود غزنوی کے حق میں۔ علامہ اقبال جب افغانستان کے دورے پر جاتے ہیں، سرراس مسعود ان کے ساتھ ہیں، سید سلیمان ندوی ان کے ساتھ ہیں، تو وہ اس لٹیرے کے مزار پر حاضری دیتے ہیں، علامہ اقبال۔ اللہ اور خواجہ صاحب نے اسی انٹرویو میں، جہاں یہ انہوں نے حرزہ سرائی، میں تو کہوں گا معذرت کے ساتھ، نہیں بالکل درست ہے، انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ جی میں جس روڈ پر سیالکوٹ میں رہتا ہوں وہ محمود غزنوی روڈ ہے۔ تو بر صغیر کے مسلمان پاکستان کے جو بانیان ہیں علامہ اقبال سمیت، اور پاکستان جب بن جاتا ہے تو یہ محمود غزنوی روڈ کسی پاکستانی حکومت نے رکھی ہوگی نا، جی، اور عوام نے قبول کی ہوگا اس نام کو، تو یہ سب کے سب کو کچھ علم نہیں کہ محمود غزنوی کیا ہے۔ ہمارے تو خواجہ صاحب کو یہ الہام ہوا ہے کہ وہ تو لٹیرا تھا۔ ہمارے تو میزائل کے جو نام ہیں، ہمارے نام غزنوی میزائل جب آپ بناتے ہیں تو ایک وزڈم ہوتی ہے نا، آپ نے، آپ کی حکومت نے، اور یہ میرا خیال ہے کہ نواز شریف کے دور میں یہ نام رکھا گیا ہے، مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے کہ غوری کے بعد غزنوی رکھا گیا تھا نا جی۔ بلکہ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں، پہلے آیا ہے غوری میزائل۔ غوری میزائل کا جب تجربہ ہوا تو میاں صاحب وزیر اعظم تھے، وہ تشریف لائے لاہور، ان کا ایئرپورٹ پہ بہت بڑا استقبال کیا گیا۔ تو وہاں ایئرپورٹ پہ جو VVIP لاؤنج تھا، وہاں کچھ صحافیوں کو بلایا گیا تھا، میاں صاحب نے اپنے استقبال کے لیے وہاں انہوں نے بریف کرنا تھا۔ تو وہاں میں نے ان سے سوال کیا، اور یہ سوال مجھے مجید نظامی صاحب نے کہا تھا، چونکہ وہ اس وقت میرے ایڈیٹر تھے، میں ان کے اخبار میں کام کرتا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ پوچھیے گا۔ تو میں نے کہا میاں صاحب یہ غوری کا ہو گیا، اب غزنوی کی باری کب آئے گی؟ اچھا، تو میاں صاحب تھوڑا سا وہ ہوئے کہ یہ کیا سوال ہے۔ میں نے کہا جی میزائل تو آ گیا، اب ایٹم بم بھی آئے گا، اس کا بھی تجربہ ہوگا۔ تو وہ مسکرائے، اس نے کہا دعا کریں انشاءاللہ وہ بھی ہوگا۔ تو اس وقت ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ غوری بھی ہمارا ہیرو ہے، غزنوی بھی ہمارا ہیرو ہے، ابدالی بھی ہمارا ہیرو ہے۔ اس لیے دو وجوہات سے، ایک تو یہ ہے کہ جو یہ تینوں حکمرانوں کی الگ الگ جہتیں ہیں، اس علاقے میں، اس خطے میں جو ہندو حکمران تھے، برہمن جو تھے، جو مرہٹے تھے، جو راجپوت تھے، انہوں نے مسلمانوں کا ناطقہ بند کیا ہوا تھا، مسلمانوں کا جینا حرام کیا ہوا تھا۔ ٹھیک۔ اور محمود غزنوی کو اور ابدالی کو اور غوری کو یہاں کے مسلمان امراء نہیں، مسلمان علماء نے، درویشوں نے خطوط لکھے تھے، مدعو کیا تھا کہ ہمیں اس ظلم سے نجات دلائیں۔ اچھا، یہ صرف تینوں حکمران جو ہیں یہ ایسے ہی دوڑ نہیں پڑے، یہاں سے خطوط گئے، یہاں سے ڈیلیگیشن گئے، یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ شاہ ولی اللہ کے خطوط موجود ہیں، وہ تو چھپے ہوئے چیزیں ہیں نا۔ تو یہ حکمران جو تھے، اچھا ہر حاکم جو ہوتا ہے اس میں دونوں پہلو ہوتے ہیں۔ حکومت جو ہوتی ہے وہ ٹیکس، محصول، لگان، یہ چیزیں لیتی ہے، وہ بھی لیتے ہوں گے،
جب جنگ ہوتی ہے تو جنگ میں سارا کچھ جو ہے وہ اخلاقی اصولوں کے تحت نہیں ہوتا، اس میں زیادتی بھی ہوتی ہے. یہ کون سی ایسی بات ہے؟ یہ جب انگریز آئے تھے تو یہاں عدل کا نظام لے کر آئے تھے، کیا کچھ نہیں کیا انہوں نے. جلیانوالہ باغ کا آپ رونا روتے ہیں، پھر کہیں کہ وہ ٹھیک کر رہے تھے. یہ 1857 کی 1857 کو آپ کہیں وہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا تھا. تو بھائی حکمران، جب قرآن مجید میں وہ سلیمان کا جو واقعہ ہے اس میں ملکہ سبا یہ کہتی ہیں کہ جب کہیں بادشاہ کوئی آتا ہے، بلکہ وہ چونٹیاں کہہ رہی ہیں کہ جب کوئی بادشاہ آتا ہے تو وہاں پھر فساد پھیلتا ہے، وہاں یہ سب کچھ ہوتا ہے. تو وہ تو ہوا ہوگا، غزنوی کے دور میں بھی ہوا ہوگا، ابدالی کے دور میں بھی ہوگا، غوری کے دور میں بھی ہوگا. لیکن آپ کو جو ان کے مد مقابل ہیں، جو وہ کچھ کر رہے تھے، آپ کی ان کے ساتھ ہمدردی ہے جو مسلمانوں کے ساتھ یہاں، یا غریبوں کے ساتھ، یا اچھوتوں کے ساتھ، اپنے ہندو. یعنی یہ ایک بدترین معاشرہ ہے، برہمن کا جو معاشرہ ہے آج کے دور میں. مجھے آپ بتائیں یا خواجہ صاحب بتائیں کہ دنیا کے کس خطے میں یہ چھوت چھات کا، ذات پات کا نظام ہے؟ افریقہ میں بھی موجود نہیں ہے، لیکن وہاں تو موجود ہے. وہاں بھی خواتین بیوہ ہونے کے بعد آج بھی بھینٹ چڑھتی ہیں، اپنے آپ کو جلاتی ہیں، آج بھی دوسری شادی ممنوع ہے. تو یہ وہ نظام تھا جس سے تنگ آ کر مسلمانوں نے ان کو مدعو، آپ چلو نہ کہیں، لفظ نہ کہیں، ترغیب دی، کشش پیدا ہوئی کہ یہاں ہم جب جائیں گے تو یہاں کے لوگ جو ہیں ہمیں ویلکم کریں گے. انہوں نے ویلکم کیا ہے. غزنوی جو واپس گیا ہے وہ کوئی مقابلے سے بھاگ کے تو نہیں گیا، اس نے فتح کیا، وہ رہا، اس کے بعد واپس چلا گیا اور یہاں کے لوگوں کو وہ حکومت دے کے گیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکسیپٹ کیا گیا اس کو نا. لیکن جنہوں نے مقابلہ کیا تو وہ تو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. تو میرا خیال ہے یہ ایک لایانی سی بات ہے، اس کا کوئی تاریخ سے تعلق نہیں، کوئی منطق سے تعلق نہیں، کوئی عقل سے تعلق نہیں، کوئی اخلاقیات سے تعلق نہیں. اچھا، ایک فضول سی بات. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا جو افغانستان سے آج کل تعلقات ہمارے خراب ہیں اس وجہ سے یہ خواجہ صاحب وزیر دفاع بھی ہیں اور ان کو پتہ بھی ہے ان کے بیان کے کیا عوامل ہو سکتے ہیں، بعد میں کیا رد عمل آ سکتا ہے، اس کے باوجود وہ ایک تو تھا آپ نے کہہ دیا، ایک آپ اس پر ڈٹ جائے اور بغیر تاریخی حوالوں کے جب آپ کو بتایا بھی جا رہا ہو کہ جی اس طرح ہے، انگریزوں کے دور سے پہلے آپ کو کہیں ایسا ذکر نہیں ملتا جو کہانی ہے کہ جی وہ یہاں آیا، اس نے یہ کیا اور بڑی لوٹ مار کی. تو کیا یہ کہ جی وہ اب افغانستان سے ہم تنگ ہیں یا وہاں پر حکومت ہماری نہیں سن رہی، وہاں سے دہشت گردی ہو رہی ہے، تو کیا اس سے ہم جسٹیفائی کر سکتے ہیں اس چیز کو؟ ویسے ابھی بھی وزیر دفاع ہیں، پہلے بھی ایک دفعہ رہ چکے ہیں. مجھے آج تک یاد نہیں ہے کہ انہوں نے کبھی دفاعی امور پر کبھی کوئی بیان دیا ہو. ان کو میرا خیال ہے دفاعی امور کا اتنا ہی علم ہے جتنا پہلے کہا جاتا تھا کہ افغانستان میں وزارت ریلوے جی ہے، ریل نہیں ہے لیکن وزارت ریلوے ہے. تو یہاں دفاعی امور سے تو ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ہمارے ہاں ایک گروہ ہے پنجاب میں، خاص طور پر ایک سیکولر گروہ ہے، لبرل گروہ ہے، جس نے ہمیشہ یہ بات کی ہے، کہی ہے، اور غالباً خواجہ صاحب بھی اسی سے متاثر ہیں، اور کسی منطق، کسی جواز، کسی تاریخی حوالے کے بعد کہ جی یہ باہر سے جو بھی آیا ہے نا اس کی مخالفت کرنی ہے، اس کو ہم نے غاصب قرار دینا ہے، اور یہاں کا حکمران، اپنا حکمران جو ہے وہ جیسا بھی ہو، خواہ وہ آپ کی عزتیں لوٹے، آپ کو بے عزت کرے، آپ کا مال لوٹے، جان کے لیے خطرہ بن جائے، اس کو وہ اپنا ہے تو اس کو قبول کرنا چاہیے. اور اسی کے ہم نتائج بھی بھگت رہے ہیں کہ ہمارے یہاں یہ جو ایک شاونزم پیدا کی گئی کہ جی حکمران جو ہے وہ میرے گروہ کا، میرے طبقے کا، میرے علاقہ کا ہونا چاہیے، اور اس کا ہر ظلم قبول ہے. اور اگر کوئی باہر سے یا پاکستان کے پنجاب سے باہر کا یا سندھ سے باہر کا کوئی حکمران ہے، وہ جتنا عادل ہو، جتنا منصف مزاج ہو، جتنا رحم دل ہو، جتنا وہ انصاف پسند ہو، جتنا وہ روادار ہو، جتنا وہ اچھی حکمرانی کرے، وہ قابل قبول نہیں ہوئے. تو یہ ایک سوچ ہے جو پسماندہ سوچ ہے، فرسودہ سوچ ہے، اور یہ اسی کی ہی ایک کڑی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ خواجہ صاحب ان کو یہ پتہ بھی ہوگا کہ افغانستان سے تعلقات کی ہماری آج کل کیا نوعیت چل رہی ہے. وہ ان کو کون وزارت دفاع میں گھسنے دیتا ہوگا؟ کوئی آج تک آپ نے سنا ہے کہ وزارت دفاع کے حوالے سے انہوں نے
اسمبلی میں کھڑے ہو کر کوئی بات نہیں. لیکن شریف خاندان کا دفاع تو خوب کرتے ہیں اور اس میں بڑے اگریسو ہو یہ جاتے ہے ہیں. وزیر شریف خاندان. اچھا, وزیر دفاع شریف شریف خاندان ہے اور تو کچھ نہیں ہے اس کے علاوہ. اس سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ ہم بچوں کو ایک چیز پڑھا رہے ہیں اپنے تعلیم میں, مطالعہ پاکستان میں, تو وہی جو ہمیں بتایا گیا کہ ہیرو ہیں ہمارے, اب ایک شخص آ کر اسی کو کنٹروورشل کرتا ہے, تو تاریخ کو چھیڑنے سے کیا کوئی مسائل پیدا ہوتے ہیں ذہنوں میں, انتشار ایک بچوں کے, تو اس سے کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ بعض لوگ جو ابتدا میں نے بات کی ہے نا, اٹینشن سیکنگ, ایک بعض لوگوں کی ہوتی ہے کہ کوئی ایسی بات کرو جس کی وجہ سے لوگ میری طرف, اب باقی جو خواجہ صاحب بیان بازی کرتے ہیں کوئی توجہ ہی نہیں دیتا, کوئی بعض لوگ جواب ہی دینا پسند نہیں کرتے. خواجہ اس کے مقابلے میں رانا ثناء اللہ کی بات سنی جا رہی ہوتی ہے, جاوید لطیف کی بات سنی جا رہی ہوتی ہے, عطا اللہ تارڑ کو سنا جا رہا ہوتا ہے, خواجہ صاحب کو کوئی سنتا نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ نہ 3 میں ہے نہ 13 میں ہے, کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے یہ نواز شریف کے قریب ہیں یا شہباز شریف کے قریب ہیں یا حکومت میں کیا ہیں. یعنی یہ وزیر تھے توانائی کے, اور یہ رونا روتے تھے کہ حمزہ شہباز شریف صاحب اور سلمان شہباز جو ہے مجھے قریب نہیں پھٹکنے دیتے. انہوں نے باقاعدہ ایک پبلک میٹنگ میں یہ بات کہی تھی کہ مجھے تو قریب نہیں پھٹکنے دیتے. تو اب سیکرٹری دفاع ان کو ملنے نہیں آتے ہوں گے یا ملنے کے لیے نہیں بلاتے ہوں گے, تو پھر توجہ حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ مجھے آپ بتائیں کہ خواجہ صاحب کی کیا کریڈیبلٹی ہے کہ خواجہ صاحب کی وجہ سے لوگ کنفیوز ہوں گے یا لوگوں کے کچھ ذہن تبدیل ہوں گے؟ وہ تو شاید اب جو حالات ہیں اس وقت اس میں تو لوگ شاید زیادہ مائل ہوں گے کہ جو بھی بات کی جا رہی ہے اچھا اس کو پڑھ تو لیں, دیکھ تو لیں. لیکن یہ ایک طبقہ تو ہے اور ہمیشہ رہتا ہے, اور شاید ہر معاشرے میں ہوتا ہوگا کہ جو لوگ آپ کے ہیرو بن گئے ہیں. کیونکہ میرے والد صاحب نے مجھے کتاب دی تھی, اس میں لکھا تھا کہ مشہور ہونے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ بہت بلندی پر ہیں نا ان پر کیچڑ اچالنا شروع کر دو. ایسے ہی تو ہم دیکھتے ہیں کبھی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ پر, کبھی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ پر, اس طرح کے لوگوں پر بھی کہ جی اس میں یہ نہیں, ان میں کوئی اخلاقی برائی ڈھونڈنی ہے, کوئی اس میں یہ تو زیادہ پرانے لوگ نہیں ہیں, یہ تو 1 صدی بھی پیچھے اگر چلے جائیں تو یہ تو 1000 صدی پیچھے کی باتیں شروع کر دیتے ہیں. تو یہ کیوں ہوتا ہے, یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ صرف اٹینشن کرے گی, کیا اس کے کوئی نقصان بھی ہو سکتے ہیں کہ جو ہمارے اکابرین ہیں جتنے بھی ہمارے ہیرو ہیں اگر ان کو آپ اگر کوسچنیبل کر دیں, کنٹروورشل کر دیں, یا ان میں کوئی اخلاقی آپ ایک ذہن میں بچے کے پیدا کر دیں, تو اس سے نقصان تو ایک بچے کا ہوگا. اچھا جی وہ بھی اس طرح تھے, وہ بھی اس طرح تھے, تو وہ اس کے ذہن میں تو یہ آئے گا. ایک میں بات عرض کروں, وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو پچھلے کچھ عرصے سے میں محسوس کر رہا ہوں کہ یہاں ایک اویئرنیس پیدا ہوئی, کچھ انٹرنیشنل سچویشن تھی یا ایٹماسفیئر تھا, کچھ یہاں پیدا کی گئی ایک سیاستدان نے یا کچھ نوجوان طبقے نے کہ کرپشن کے خلاف, لوٹ مار کے خلاف. یہ 90s سے شروع ہوا, لیٹ 90s میں یہ شروع ہوا اور پھر بڑھتا چلا گیا, اور پھر 13 کے الیکشن میں, 18 کے الیکشن میں, 24 کے الیکشن میں اس کی ریفلیکشن ہوئی. لوگوں نے کہا کہ جی یہ جو موروثی سیاست ہے, خاندانی قیادت ہے, یہ لوٹ مار کرتی ہے اور ملک زوال پذیر ہے, معاشی طور پر بھی, سیاسی طور پر بھی, اخلاقی طور پر بھی, اور یہ مسائل کی جڑ کرپشن ہے, لوٹ مار ہے. تو اس کے برعکس ایک نیریٹو یہاں دیا گیا اور دیا جا رہا ہے, آج بھی ہو رہا ہے کہ جی لوٹ مار جو ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے, تو ہمارے تو بڑے جو ہیرو ہیں وہ بھی لٹے رہی تھے, اور آج بھی کیا فرق پڑتا ہے جی, وہ جی کرپشن تو ہر معاشرے میں ہوتی ہے. بھائی کرپشن کا ایشو جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کرپشن کہیں نہیں ہوتی, کرپشن ڈومینیٹ کہیں نہیں کرتی. کسی زندہ معاشرے میں, کسی فعال معاشرے میں, کسی ترقی پذیر اور ترقی یافتہ معاشرے میں کرپشن ڈومینیٹ نہیں کرتی, وہ تباہ کن ہوتی ہے. کرپشن ہلکی سطح پہ ہوتی ہے. کرپشن اگر پٹواری کی سطح پر ہو, قانون کی سطح, قانون گو کی سطح پر ہو, نائب تحصیلدار کی, کوئی معاشرے کو فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر وہ صدر اور وزیر اعظم پر ٹیگ لگ جائے کرپشن کا, تو وہ تباہ کن ہوتی ہے, کیونکہ وہ رول ماڈل ہوتے ہیں. پھر ہر آدمی سوچتا ہے کہ یہ اگر کرپٹ ہیں تو مجھے کیا حرج ہے. اور یہ عزت کا معیار اگر آپ کا پیسہ بن جائے, اور وہ پیسہ لوٹ مار کا پیسہ ہو, کرپشن کا پیسہ ہو, قومی وسائل سے لوٹا ہوا پیسہ ہو, تو وہ پھر تباہ کن ہوتا ہے. اور جس کی ہم تباہی بربادی ہم دیکھ رہے ہیں 85 سے, جو یہاں ایک
ख़ास किस्म का कल्चर प्रमोट किया गया, ये जो मजीद निज़ामी साहब किला गार्ड फंड, ये तरक्याती फंड जो ये लूट मार का ज़रिया है ना, तो उसके नतीजे में टैग लग गया कुछ लोगों पर, कुछ ख़ानदानों पर, कुछ लीडरशिप पर। अब उससे टैग को हटाने का तरीका क्या है कि उन पर लगा दो जो लोगों के हीरो हैं, ताकि लगी नहीं कोई बात है। वो कहेंगे जी सब, वो नक्कू वाली जो मिसाल है कि सबके नाक काट देंगे तो कोई किसी को ताना नहीं देगा। एक नाक कटा जो होगा वो सारे उसकी तरफ उंगलियां उठाएंगे, या 2 होंगे या 3 होंगे, सब हो जाएंगे तो बराबर हो जाएंगे। तो ये बराबर करने की भी एक वजह हो सकती है, और मुझे बज़ाहिर नज़र आती है कि आज जो लड़ाई हमारे यहाँ सियासी सतह पर नज़र आती है वो यही तो है कि जी सब चोर हैं, सब लुटेरे हैं। अब ये बात इसलिए नहीं की जा रही कि वाकई सब चोर हैं या सब लुटेरे हैं, बल्कि वो चंद जो हैं वो अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं। एक नसीर शेख साहब थे, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, पाकिस्तान के इंडस्ट्रियलिस्ट थे। तो वैसे वो सेकुलर मिजाज के थे, लेकिन बड़े पढ़े लिखे सनतकार थे। एक हमारे बुज़ुर्ग दोस्त थे, उनके घर उनका आना जाना था, तो मैं भी एक तालिब इल्म के तौर पर वहाँ चला जाया करता था। वो एक दिन बैठे थे, ये 90s की बात करूँ, अर्ली 90s की बात करूँ, तो उन दिनों एक करप्शन का एक इशू चल रहा था, तुम करप्ट हो मिस्टर 10%, और उसके मुकाबले में ये था। तो उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी की थी, उसने कहा ये इस माशरे को बेहयाई की तरफ ले जाया जा रहा है। जब उन्होंने बात की ये, तो थोड़ा सा महफिल में इर्ताश पैदा हुआ कि ये तो बड़े लिबरल सेकुलर हैं, ये बेहयाई की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फ़ौरन ज़हन किसी और तरफ जाता है। तो उन्होंने कहा देखें पहले ये होता था कि जिस पर पटवारी पर भी करप्शन का इल्ज़ाम लगता था तो वो कहता कि नहीं जी मैं नहीं हूँ, वो सफाई पेश करता था और वो छुप जाता था, अपनी करप्शन को की नफ़ी करता था और मुंह छिपाता था। बेहयाई का अब आलम ये है, ढिठाई का ये आलम है कि जब किसी को कहा जाता है कि ये मिस्टर 10% है, तो वो ये नहीं कहता कि मैं नहीं हूँ, वो कहता है दूसरा भी तो है, वो भी तो लूट रहा है। ये वो ज़हनियत है जो मैच्योर हुई है, प्रमोट हुई है कि जी क्या होगा अगर फ़लाँ लूट मार कर रहा है, या फ़लाँ चोरी कर रहा है, या फ़लाँ करप्शन कर रहा है, तो वो भी तो लुटेरा था, महमूद गज़नवी भी तो लुटेरा था। मुझे तो ये माइंड सेट नज़र आता है ठीक कि अगर महमूद गज़नवी भी लुटेरा था, बाकी भी 2-4 और भी कर दोगे तो फिर इनको कौन पूछेगा। इरशाद हाजी साहब बहुत शुक्रिया आपका। और अब कुछ समझ आती है कि आखिर क्या वजह हो सकती है कि ख्वाजा आसिफ साहब इतने अरसे के बाद अचानक उन्होंने ये बातें क्यों छेड़ दी। लेकिन मेरा ख्याल है कि इनका काउंटर करना ज़रूरी है, वरना फिर हमारे नौजवानों के जहनों में वो सवाल कहीं रह जाएँ और ये चीज़ फिर वही जो आप कह रहे हैं, अगर ये सोच है कि पीछे इसको आम ही कर दो, सारे ऐसे थे, वो नहीं होना चाहिए, वरना तो माशरा बिल्कुल ही तबाह हो जाएगा। बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ़ लाए, आपने हमें वक्त दिया। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।